स्पीकर, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ सुन के कि छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को जिसका इलाज अगर बर वक्त हो जाए तो वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको पता ही नहीं होता बहुत साल तक कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, उनको वो कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे उनकी जो वो हेयरिंग कैपेबिलिटी है या वो जो है वो बेहतर हो जाए, तो उससे उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, उसको आप आराम से मेन स्ट्रीम स्कूल में बिठा सकते हैं। इसी तरह बच्चों की नज़र कमज़ोर है, उनको पता नहीं होता, आँखों की कुछ नज़र की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेहतर तालीमी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो मैंने इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं और उन बच्चों की सेफ्टी, उनको हम ट्रांसपोर्ट देते हैं, उनके लिए अभी इदारे बने हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा ये दिल करता है और मैं ये करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी लुक आफ्टर और उनके लिए हम बेहतर ट्रांसपोर्ट भी फराहम करेंगे, उनके लिए सेफ़ और सिक्योर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनाएंगे। फिर जनाब स्पीकर, हेल्थ एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ भी है लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है। तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, उसमें जो डॉक्टर्स की प्रेजेंस को, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना और वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट जो जिस लेवल की वो है वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज़ है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े। और वो कहते हैं इसको ये लाहौर ले जाओ, इसको पिंडी ले जाओ, तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊँ तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। और बजाय इसके कि हम कैंसर हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक वहाँ पर एक मेजर हॉस्पिटल है उसमें यूनिट्स बने, कैंसर का यूनिट भी बने, उसके अंदर जो हमारा किडनी और लिवर के यूनिट्स भी बने और उसके अंदर जो भी जिस स्पेशल चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स भी बने, वो एक बहुत ज़रूरत है आवाम की। तो हर शहर में मैं ये फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर अंदर हम देंगे। और मैं जनाब स्पीकर ये ऐलान करती हूँ कि तमाम इमरजेंसीज़ जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। और इसी के साथ जनाब स्पीकर, इसी के साथ जनाब स्पीकर, मैं यहाँ दोबारा ये बात करना चाहूँगी कि मैंने पहले कहीं ये बात की है, ये मेरी बेटी जो यहाँ पर बैठी है, एक दफ़ा मैं मरीज़ से छांगला गली जा रही थी, शाम का वक्त था, कोई 7 साढ़े 7 का, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई, मेरे साथ पूरा कॉन्वॉय था, मेरे पास बेहतरीन गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, जो मुश्किल ट्रेन में रहने बसने वाले लोग हैं, उनको अगर इलाज की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर उनकी किसी भी जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी शिफ्टिंग है, वो एक इतना मुश्किल काम है जो शहरों में बसने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो उस दिन मैंने ये तहैया किया था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी कोई जिम्मेदारी ऐसी देगा पब्लिक सर्विस की, तो सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस का ऐलान करूँ। और हम इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, हफ्तों में इंशाल्लाह, महीनों में नहीं, हफ्तों में इंशाल्लाह
ودن 12 ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی لمبس اور اپنے جو اعضاء ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے، اس فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں، تو جان بچانے کے لیے، لمبس بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ 60 منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فیسلٹی پہ شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لمب جو ہے وہ بچ جائے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، میڈیکل فیسلٹی نہیں ہوتی، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ایئر ایمبولینس اس کو اویلیبل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے۔ اسی طرح جناب اسپیکر 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولینس سروس ہے، ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولینس سروس جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ 1122 کا جو ایمبولینس سسٹم ہے وہ موجود ہو۔ اسی طرح جب بیماری ایک جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر اسکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے۔ وہ اسکریننگ بالکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس، ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پاپولیشن ہے اس کی اسکریننگ کے لیے بھی، تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں۔ وہ بھی ہم اسکریننگ بھی شروع کریں گے۔ اور پھر جناب اسپیکر نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ 2015 میں بنایا تھا، وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا، وہ نیپوٹزم کا شکار ہوا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو غریب مریض ہے اس کو بہترین میڈیکل فیسلٹی پہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، وہاں اس کا علاج ہو، فری آف کاسٹ ہو، جس میں کینسر کی سرجریز، جس میں کارڈیک سرجریز، جس میں یہ گردوں کی جو سرجریز ہیں، لیور کی سرجریز ہیں، یہ سب اس میں شامل تھیں۔ تو میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جو مدر اینڈ چائلڈ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ اب ہم ابھی بھی ان ممالک میں شامل ہیں جس میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو، نہ اس بچے کی زندگی کو، نہ اس کی ماں کی زندگی کو، کیونکہ سہولیات کی کمی ہے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ میری پوری توجہ ہوگی، اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہاں پر ہم جو میڈیکل ایکوپمنٹ جس میں الٹرا ساؤنڈ شامل ہے، جس میں اور جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم ضرور کریں گے، اور افیکٹو جو لیبز ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کے لیے بھی ہم ایک اچھا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا اعلان کروں گی۔ پھر میڈیکل اس کا ہیلتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے اور وہ نرسنگ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک نرسنگ جو نرسز کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے اس لیول کا کام ہو رہا ہے، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا اس کے لیے، لیکن نرسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس نرسز کم ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے جو ٹریننگ سکولز ہیں وہ ہم نئے بھی قائم کریں، ان کی اپ گریڈیشن بھی کریں، ادھر ہم جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں، تاکہ پاکستان کے جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر وہ اپنی باعزت روزگار نرسز کو ملے۔ بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر دوسرے ملکوں سے ٹرین نرسز جا سکتی ہیں، پاکستان سے بھی گلف میں جاتی ہیں، زیادہ تر گلف میں جاتی ہیں، لیکن یورپین کنٹریز میں جہاں پے پیکیجز بہتر ہیں،
پاکستان کی نرس وہاں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو میرا یہ دل ہے کہ وہ جو ان کی ریکوائرڈ جو ان کی ٹریننگ ہے, جو ان کی اسپیسیفکیشنز ہیں, ان کے مطابق جو نرسز پاکستان سے باہر جاب کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے جو ہم انٹرنیشنل اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہم ان کے ٹریننگ سکولز ڈیزائن کریں, ان کو وہ ٹریننگ ملے. ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں ملک میں کام کریں, باہر کام کرنا چاہتی ہیں تو باہر جائیں, میں فیسیلیٹیٹ کروں گی انشاءاللہ. اسی طرح جناب اسپیکر, میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں, ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں, اور اس میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں, اور اس پہ میں نے پلاننگ کر لی ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی. جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے, روزگار کے لیے نکلتی ہے, کام کے لیے نکلتی ہے, کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے, ضرورت کے لیے نکلتی ہے, تو اس کو ایک سیف اور سیکیور ماحول انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں, لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں, اسکوٹیز ملیں, ان کو بھی قرضے ملیں, کوئی کوٹا نہ ہو. جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے, بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے, کیونکہ جب ہماری بیٹی, ہماری بہن فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ بہت ساری قباحتوں سے اس کو آزادی ملے گی. تو اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہم اور زیادہ بنائیں گے, تاکہ جن خواتین کے پاس ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جب کام کرنے جاتی ہیں تو ان کو پراپر عزت والی جو رہائش ہے وہ ملے, وہ بھی میں